أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی پہلی صورت ہے، یعنی قرآنی ترتیب کے لحاظ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلی صورت ہے، ورنہ نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر پر نازل ہوئی، پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز زندگی نے ساتھ دیا تو میں ہر صورت کا قرآنی ترتیب بھی بتاؤں گا اور نزولی ترتیب بھی بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت سے نام جو مفسرین نے ذکر کیے ہیں، مثلا سورہ فاتحہ یہ تو معروف نام ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے، اور جو قرآن کریم ہمارے ہاں مطبوع ہیں اس میں بھی سورۃ الفاتحہ لکھا ہوتا ہے، لیکن احادیث طیبہ میں اور مفسرین نے اس کے اور بہت سے نام لکھے ہیں۔ مثلا اس کا نام سورۃ الحمد بھی ہے، سورۃ الشفا بھی ہے، سورۃ الرقیہ بھی ہے، سورۃ الوافیہ بھی ہے، سورۃ الکافیہ بھی ہے، سورۃ الکنز بھی ہے، سورۃ الواقعہ بھی ہے، سورہ تعلیم المسئلہ بھی ہے، سورہ سبع مثانی بھی ہے، اساس القرآن بھی ہے، سورۃ الشکر بھی ہے، اور مشہور اور معروف نام ام الکتاب اور ام القرآن ہے۔ قرآن کی جڑ، قرآن کا مغز، قرآن کا خلاصہ وہ کیسے ہے ابھی میں ذکر کرتا ہوں۔ سارا قرآن جن مضامین پر مشتمل ہے، مفسرین نے اس سلسلے میں بیان فرمایا ہے: اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، قیامت، معذب قوموں کے حالات اور نیک لوگوں کے حالات۔ مفسرین کا ایک طبقہ اس سلسلے میں یوں بیان کرتا ہے کہ قرآن کریم کے سارے مضامین کو اگر دیکھا جائے تو اس میں یا اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، یا رسالت کا مسئلہ ہے، یا احکام ہیں، احکام شرعیہ، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے۔ یہ تو خیر مطلب ہے کہ ضمناً آ جائیں گے۔ نکاح ہے، طلاق ہے، عدت ہے، قصاص ہے، وصیت ہے، وراثت ہے، یہ مسائل جو احکام سے متعلق ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر جو مسائل ہیں، اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، قیامت، احکام اور نیک لوگوں کے حالات اور برے لوگوں کے حالات،
تو یہ مسائل جو سارے قرآن کریم میں بکھرے ہوئے ہیں یہ سورہ فاتحہ کے اندر اجمالاً موجود ہیں۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی توحید کے مضمون پر مشتمل۔ مالک یوم الدین کے اندر قیامت، ابھی بتایا تھا نا کہ سارے قرآن کریم میں بکھرے مضامین میں قیامت کا مسئلہ بھی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں توحید بھی ہے اور احکام بھی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر احکام شریعت ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، مومنین کے حالات، نیک لوگوں کے حالات۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کفار کے اور معذب قوموں کے حالات۔ جو قرآن کریم کے اندر بکھرے ہوئے مضامین ہیں، اجمالاً اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ان کو بیان فرمایا۔ آگے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز، پھر یہ بات آپ کو حرف بحرف صحیح سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے شیخ الشیوخ، ہمارے استاد الاساتذہ، یعنی جن سے ہم نے قرآن کریم پڑھا ہے، انہوں نے جن سے قرآن کریم پڑھا تھا، آپ حضرات میں سے بہت سے لوگوں کو یہ معلوم بھی ہوگا یقیناً، جو نئے حضرات ہیں ان کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ شخصیت اسی پنجاب کی تھی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں پنجابی لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کو مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شکل کے اندر ایک ایسا اللہ کا ولی ملا جو بیک وقت بڑا کبار اولیاء اللہ میں سے بھی تھا، اور قرآن کریم کا ایسا مفسر تھا کہ کم از کم قریبی صدیوں کے اندر اس قسم کا کوئی آدمی بھی نہیں نظر آیا۔ یہ دیانتداری سے بات کریں، ہمارے سامنے قرآن کریم کی بے شمار تفاسیر ہیں۔ میرے جیسا ایک ادنا طالب علم جو کم از کم 70-75 تفاسیر میرے پاس بھی قدیم و جدید، اور دیکھتے بھی ہیں عربی زبان سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے شدھ بدھ دی ہے اس کے ساتھ۔ لیکن مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم کی گہرائیوں میں اتر کر جو اس حقائق نکالنے کا اللہ نے ملکہ عطا فرمایا تھا، اس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ یہ خدا کا نظام ہے۔ یہ ضرور نہیں کہ اس سے پہلے صدیاں پہلے گزر چکے ہیں تو ان کو قرآن کا فہم مل جائے اور بعد میں آنے والے اس دور کے لوگوں کو قرآن کا فہم نہ ملے۔ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ میاں والی کے رہنے والے تھے، بنیادی طور پر زمیندار تھے، اب بھی ان کی زمینیں ہیں ان کی اولاد کے پاس۔ تھوڑا سا میں ان کا حال بیان کروں کہ جب یہ ہندوستان گئے ہیں پڑھنے کے لیے، تو اس زمانے میں جس زمانے میں وہ پڑھے گئے تھے، ہندوستان میں صرف 2 جگہ درس تھے، ایک دہلی شہر میں، ایک گنگوہ میں، یہ یو پی کا کوئی شہر ہے۔ میں گنگوہ نہیں گیا، سہارنپور تو گیا ہوں، دیوبند گیا ہوں، گنگوہ نہیں گیا، نانوتا نہیں گیا، لیکن گنگوہ بھی ایک مشہور۔ تو گنگوہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی، اپنے زمانے کے وہ بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ تو حدیث پڑھنے کے لیے ہندوستان، بھارت اور پاکستان، یہ متحدہ ہندوستان تھا، لوگ ان کے پاس جاتے تھے، یا دہلی میں مولانا نذیر حسین دہلوی کے پاس۔ تو مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ حدیث پڑھنے کے لیے گئے۔ اس وقت یہ جس آپ کا پاکستان ہے، یہاں کوئی مدرسہ نہیں تھا، نہ کوئی حدیث کا کوئی ادارہ تھا۔ تو تھے چونکہ دیہاتی آدمی، زمیندار تھے، اپنی زمینوں میں خود ہل چلایا کرتے تھے۔ ہمارے اساتذہ نے خود بتایا کہ ہم سے کام نہیں لیا انہوں نے، وہ ہل چلاتے تھے، ہمیں کہتے تھے میرے ساتھ ساتھ چلیں اور قرآن کریم کی صورتوں کے خلاصے بیان کرتے رہیں۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم طالب علم تھے، تو انہوں نے اپنی زمینوں میں کنواں نکالا تھا، اس سے پانی نکال کر اپنی زمینوں میں جو کاشت کرتے تھے اس کاشت سے اپنے گھر کے خرچہ بھی ہوتا، طالب علموں کا بھی ہوتا تھا، کوئی چندہ انہوں نے کسی سے نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں ہم دیکھتے کہ صبح کو ہمارے سارے لوٹے بھرے ہوئے ہیں، آپس میں طالب علم بات کرتے کون بھر دیتا ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے یہ طے کیا کہ ایک دن میں سونے کی حالت بنا کر لیٹ جاؤں گا لیکن سوؤں گا نہیں۔ نصف رات سے کچھ وقت گزرا، سارے طالب علم سو گئے مکمل طور پر۔ مولانا حسین صاحب رحمہ اللہ آہستہ سے اٹھے، کنویں میں ڈول ڈالا اور وہاں سے پانی نکال کر سارے لوٹے بھرنے لگے کہ تہجد کے وقت اور صبح کی نماز کے وقت طالب علم اس سے وضو کریں۔
تو کہتے ہیں میرے خاموشی کے ساتھ جا کر حضرت کے ہاتھ پکڑ لی کہ حضرت یہ کام مجھ سے۔ مولانا حسین صاحب نے فرمایا خاموشی اختیار کریں، بالکل نہ بولیں اور میرا حکم جا کر لیٹ جائیں۔ یہ قرآن پڑھنے والے، قرآن کے طالب علم، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ میرے قرآن پڑھنے والے میرے مہمان آئے تھے، تم نے ان کیا خدمت کی ہے؟ یہ ڈیوٹی میری ہے، یہ ذمہ داری میری ہے۔ خود حل چلاتے تھے، کسی طالب علم کو نہیں کہتے تھے حل چلا، حضرت فرماتے تھے کہ میرے ساتھ ساتھ چل، قرآن کریم کی جو سبق تو نے پڑھا ہے مجھے سناتا جا کہ میں دیکھوں کہ تمہیں یاد آیا کہ نہیں۔ خیر، کوئی دیہاتی آدمی تھے، یہ جب گئے گنگوہ گئے تو اس وقت پہنچے کہ جب حضرت گنگوہی کے پاس طالب علم، دو حدیث کے طالب علم سارے کے سارے ان کی تعداد مکمل ہو چکی تھی، جتنے کمرے ان کے تھے اور جتنی ان کے لیے کتابیں ان کو دی جاتی تھی وہ بھی کتابیں ان کو دے دی گئیں، جتنے کھانے کا نظام ہوتا تھا وہ بھی طے کر لیا گیا۔ یہ جب گئے تو پنجابی لوگ اس زمانے کے، اب تو خیر بہت ہوشیار ہو گئے لوگ، اس زمانے میں سادہ سا لباس تھا، دیہاتی لباس۔ تو ان سے پوچھا گیا مولوی صاحب کدھر سے آئے ہیں آپ؟ کہنے میں حضرت میں میاں والی سے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ میں حدیث پڑھنے آیا ہوں۔ تو حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، دہلی چلے جائیں، وہاں مولانا نذیر حسین صاحب کے پاس شاید گنجائش ہو۔ ہمارے پاس جتنے طالب علموں کی گنجائش تھی وہ پورے ہو چکے ہیں، جتنی کتابیں تھیں وہ سب دے دی گئی ہیں، جتنے کھانے کا بندوبست ہوتا۔ تو مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا حضرت میں آپ سے حدیث پڑھنے آیا ہوں، نہ مجھے کتاب کی ضرورت ہے، نہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، نہ مجھے کمرے کی ضرورت ہے۔ مسجد میں لیٹ جاؤں گا، روزہ رکھ لوں گا، طالب علم کے پاس بیٹھ جاؤں گا، مجھے کتاب کی ضرورت نہیں۔ عزم بالجزم دیکھیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ سب پنجابی لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، ایسا انسان اس بر صغیر ہندوستان کے اندر کئی صدیوں تک نہیں پیدا ہوا۔ یہ میرا رب ہے قادر مطلق، جو چاہے کرے۔ اللہ اکبر۔ میں اتنی بات کہتا ہوں کہ میں جب میاں والی گیا، میرے ساتھ یہ ڈاکٹر صاحب تھے، اللہ نے سلامت رکھے، یہ لے گئے۔ 2 قبریں تھیں، 2 باپ بیٹوں کی، مولانا حسین صاحب کی اور ان کے بیٹے مولانا عبد الرحمان صاحب کی۔ لمبے قد تھے غالباً کے، تو ایک چھوٹا سا احاطہ سے بنا اس قبریں۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں ہندوستان کے اندر بہت سارے بزرگوں کی قبروں پر گیا ہوں، سب کی ولایت کو مانتا ہوں میں، لیکن جو میری کیفیت مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ قبر پر کھڑے ہو کر ہوئی ہے، جس کو میں بیان نہیں کر سکتا، وہ کیفیت مجھ پر تھی، میرا رب ہی جانتا ہے کہ حقیقت کیا تھی۔ مجھے جو بزرگ لے کر گئے تھے، مولانا خلیل احمد صاحب، وہ بھی میاں والی کے تھے، حضرت کے شاگرد سے، فوت ہو کے اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان پر نازل ہوں۔ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ساتھ ہی قبرستان ہے، یوں سمجھے صادق پلازا کے پاس قبرستان ہے مولانا حسین صاحب کی اپنی زمین کے اندر، اور ان کی قبر یہاں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک خادم خاص تھا، بابا کشمیری، کشمیر کا رہنے والا تھا، لیکن بڑا ولی اللہ انسان تھا۔ 40 سال اس نے مولانا حسین صاحب کی خدمت کی۔ اس کا جب انتقال ہوا تو حضرت مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کا جنازہ پڑھایا، اس جگہ میں جان کی قبریں ہیں، اور جنازہ پڑھا دیا گیا۔ ان کی میت کو شاید اپنے علاقے میں لے گئے یا وہیں دفن کر دیا۔ مولانا حسین صاحب اپنے کسی خاص آدمی کو بلا کر کہا کہ میری موت ہو جائے نا تو مجھے یہاں دفن کرنا جہاں جنازہ پڑھائے۔ کسی نے عرض کی حضرت آپ کا یہ قبرستان ہے، سارا خاندان آپ کی اہلیہ مطلبہ اور سارے خاندان کے لوگ اس میں مدفون ہیں، تو اس جگہ کی خصوصیت کیا ہے؟ تو آدمی خاص تھا، اس کو فرمایا تھا کہ ڈنڈورا نہ پیٹنا، لیکن بات پھیل جاتی ہے۔ فرمانے لگے کہ جس وقت جنازہ پڑھا رہا تھا تو اس جگہ میں نے خدا کے فرشتے دیکھے ہیں۔ کتنا عارف باللہ انسان تھا۔ خیر بات کہتے ہیں مولانا گنگوہی کے پاس جس وقت گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کھانے کی ضرورت بھی نہیں، روزہ رکھ لوں گا، کتاب کی ضرورت نہیں، طالب علم کے پاس بیٹھ جاؤں گا، کمرے کی ضرورت نہیں، میں مسجد میں لیٹ جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا اگر ایسا کرتا ٹھیک ہے بھائی۔ 4-5 دن گزرے، خاموشی کے ساتھ طالب علم کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ایک دن حضرت گنگوہی کو خیال آیا، او پنجابی مولوی صاحب، کچھ سمجھ میں آتی ہے بات؟ حضرت نے سر اللہ حضرت سمجھ میں آتی ہے، لیکن انہوں نے اپنے اطمینان کے لیے فرمایا کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی بات ان سے پوچھی، انہوں نے فوراً جواب دے دیا۔ اتنا بڑا آدمی پوچھتا ہے تو چھوٹی بات تو پوچھے گا نہیں، جس لیول کا وہ آدمی، جس مقام کا وہ آدمی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا
پھر انہوں نے سوال کیا، پھر جواب دیا، پھر سوال کیا، پھر جواب دیا۔ پھر انہوں نے حضرت مولانا حسینی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اگر مجھے اجازت ہو تو میں انہی سوالات پر کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہوں۔ فرمانے لگے آپ کو اجازت ہے۔ انہوں نے سوال پہ سوال ایسے جڑ دیے کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ جواب تو دیے، لیکن حیران ہو کر کہنے لگے میں نے زندگی میں ایسا ذہین اور لائق طالب علم نہیں دیکھا۔ اس پر پھر مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے بعد میرا خاص کمرہ آپ کا کمرہ ہوگا رہنے کے لیے، میری ذاتی کتاب آپ کے پاس ہوگی اور کھانا میرے گھر سے آئے گا۔ تو وہ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم 4 حصوں میں منقسم ہے۔ قرآن کریم 4 حصوں میں، اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ کس سے؟ الحمدللہ سے۔ پہلا حصہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس حصے کے اندر غالب مضمون اللہ کی خالقیت کا ہے کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، بنانے والا صرف اللہ ہی، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ دوسرا حصہ آپ دیکھتے جائیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 165 صفحہ ہے میرے پاس، آپ بھی دیکھ لیں۔ آپ کے پاس تفسیر عثمانی ہے، یہ سورہ مائدہ ہے، نہ سورہ انعام ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ انعام تک، دوسرا حصہ سورہ انعام سے لے کر سورہ کہف تک۔ یہ صفحہ 380 ہے۔ پندرہویں پارے میں سورہ کہف صفحہ 380 نکال لیا آپ نے؟ یہ بھی شروع ہوتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ یہ بھی کس سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ سے۔ پہلا حصہ ہے خالقیت کا بیان، دوسرا حصہ ہے ربوبیت کا بیان کہ ساری کائنات کا جس طرح خالق وہ ہے، رب بھی وہی ہے، پالنے والا بھی، ساری کائنات کو چلانے والا وہ ہے۔ رات میں تھوڑا سا اشارہ دیا بھی تھا کہ صرف مجھے اور آپ کو اپنا ہی پال رہا، ان گنت مخلوق خدا بند قدوس کی اس دھرتی پر بھی ہے، فضاؤں میں اڑنے والے ہیں، سمندروں کے اندر بھی ہیں اور جنگلوں کے اندر بھی ہیں، اور ہمیں جو معلوم نہیں ہیں وہ بھی ہیں۔ سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ رب العالمین کے جو لفظ ہے، عالمین، عالم کتنے ہیں؟ مفسرین نے کتنے عالم یعنی جہان کتنے بنے ہیں؟ تو پہلا حصہ خالقیت کا بیان، دوسرا حصہ ربوبیت کا بیان، تیسرا حصہ سورہ کہف سے۔ الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں سارے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، سارے نظام کو چلانے والا اللہ ہے۔ یہ مضمون 22ویں پارے میں سورہ سبا تک چلے گا۔ صفحہ 554 ہے۔ یہ بھی شروع ہو رہا ہے مضمون الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات ما فی الارض۔ کہ جس طرح دنیا کا نظام چلانے والا اللہ ہے، قیامت کے اختیارات اور فیصلے بھی اللہ ہی کے پاس ہوں گے۔ وہاں بھی اختیارات کس کے پاس ہوں گے؟
اس دنیا کے اندر تو کسی پر کوئی گرفت آ جائے تو سفارشیں کھڑی ہو جاتی ہیں، سفارشیں مان بھی لی جاتی ہیں، جبری سفارشیں بھی ہو جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہاں ایک وزیر اعلیٰ ہوتے تھے پنجاب کے کسی علاقے کے، نہ اور تھے، بہرحال تو ایک دفعہ کوئی آدمی مجرم پکڑا گیا تو وہ وزیر اعلیٰ خود جا کے چھڑا کے لے آئے، اپنا ذاتی اثر ڈال کر کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، مجھے نام ذہن سے اتر گیا، نکئی صاحب، اچھے انسان ہوں گے، دنیا میں نہیں ہیں، خدا غریب کی رحمت کرے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، لیکن یہ کہ انہوں نے اس مجرم کو اپنا ذاتی اختیار اور اپنا رعب، لیکن خدا کی ذات ایسی ہے کہ وہاں کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی، وہاں سارے کے سارے اختیارات کس کے پاس ہوں گے؟ اللہ ہی کے پاس ہوں گے۔ تو یہ چوتھا حصہ جو ہے سورہ سبا سے جو شروع ہو رہا ہے آخر تک، اس میں ہے کہ قیامت کے ان کے سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اب سورہ فاتحہ کو دیکھیں، اللہ اکبر۔ اس میں پہلی آیت کو دیکھیں، الحمدللہ، اس میں لفظ اللہ جو ہے، قرآن کریم سارے قرآن کی سیر کریں تو لفظ اللہ خالقیت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کریم کا ذاتی نام میں سے سب سے زیادہ مشہور نام کون سا ہے؟ اللہ۔ یہ کسی اور کے لیے اطلاق نہیں ہوتا، کسی اور پر اطلاق نہیں ہوتا، اللہ بول کر خالقیت مراد لی گئی۔ اور قرآن میں انشاءاللہ آگے چل کر بہت سارے اس کے حوالے بھی آپ کو دوں گا قرآن کریم کے، کہ لفظ اللہ جہاں جہاں کی بھی خالقیت مراد ہوگی۔ اس کی ایک عام مثال میں دے دوں، ہمارے دنیا معاشرے کے اندر جو آدمی کسی صفت میں مشہور ہوتا ہے نا، کسی برائی میں، تو جس برائی کے اندر مشہور ہے، مثال کے طور پر آدمی کو بڑا متکبر ہے تو کہتے ہیں یہ تو فرعون ہے، حالانکہ فرعون تو وہی گزرا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن اس کی صفت جس کے اندر پائی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرعون ہے۔ کہ فرعون کی مشہور صفت کیا تھی؟ غرور و تکبر، ظلم۔ تو آج بھی کسی میں ظلم اور غرور و تکبر کی صفت آتی ہے تو کہتے ہیں یہ فلانا فرعون ہے۔ اس طرح اور مثلا بہت بڑا سخی آدمی ہے تو کہتے ہیں یہ حاتم طائی ہے۔ حاتم طائی تو پہلے ایک ہی گزرا ہے، اس زمانے کا حاتم طائی تو کوئی نہیں، لیکن اس کی ایک مشہور صفت جو اس کا اطلاق اس پر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشہور صفات یوں تو بے شمار ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور صفت کون سی ہے؟ خالقیت۔ تو یہ الحمدللہ میں لفظ اللہ بول کر قرآن کریم کے پہلے حصے کی طرف اشارہ کر دیا کہ ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ رب العالمین بول کر اس کی دوسرے حصے کی طرف اشارہ کر دیا کہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا اور اس کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، سارے نظام کو کافر مشرک سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ دیکھیے اس دھرتی پر خدا بند قدس کا نظام کیسا، اس کی رحمانیت کیسے کہ خدا کا منکر بھی کھا رہا ہے اور مومن بھی کھا رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہے، آپ کے شمال میں روس یا چائنا یا اور بہت سے ملک ہوں گے کہ کچھ لوگ اس میں بالکل خدا کے منکر ہیں، لیکن خدا ان کو کھلا رہا ہے اور خوب کھلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس انکار پر، ان نافرمانی پر ان کے رزق نہیں۔ رحمان اسی کو کہتے ہیں کہ وہ ہم نے فارسی زبان میں ایک شعر پڑھا تھا، بڑی پرانی بات ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے عارف باللہ انسان گزرے اور بڑے شاعر گزرے فارسی زبان کے، تو ان کا ایک شعر مجھے یاد آیا، ادیم زمیں سفرۂ عام اوست، ادیم زمیں سفرۂ عام اوست، چہ دشمن بری خان یغما چہ دوست۔ ادیم کہتے ہیں یہ جو عام طور پر یہ موچی جو ہوتے ہیں نا تو وہ ایک چمڑا کاٹ کر اس کو کوٹتے رہتے ہیں، اصل ادیم اس کو کہتے ہیں، لیکن مراد یہ کہ زمین کا یہ دھرتی جتنی بھی ہے یہ اللہ کا عام دسترخوان ہے۔ سعدی کہتے ہیں کہ زمین ساری کی ساری اللہ کا عام دسترخوان پھیلا ہے، اس دسترخوان پر دشمن بھی بیٹھ کر کھا رہا ہے اور دوست بھی کھا رہا ہے۔ تو لفظ رحمان سے مراد یہ ہے
رحمان جو ہے اس سے مراد یہ ہے، اور مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، چوتھے سے طرف اشارہ ہوا کہ وہاں صرف اللہ ہی کی مرضی چلے گی، وہاں کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ کہہ نہیں سکے کہ آج میری بادشاہت ہے۔ قرآن کریم میں آگے آئے گا لمن الملک اليوم، اللہ پوچھیں گے آج بادشاہت کس کی ہے، تو کوئی جواب نہ دے سکے کہ اللہ خود اپنا جواب دے، للہ الواحد القہار، اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اکیلا ہی، وہ بڑا زبردست ہے۔ تو مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن کریم کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا، اور فرمایا کہ ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ اس کے غالب مضمون اللہ کی خالقیت کا بیان ہے، دوسرے حصے کا غالب مضمون اللہ کی ربوبیت کا بیان ہے، اور تیسرا حصہ اس کا غالب مضمون یہ ہے کہ نظام عالم کو خدا بندی کو خود چلا رہا ہے، دشمن اور دوست کا کوئی فرق نہیں رکھتا، دوست کو بھی کھلا رہا ہے، دشمن کھلا رہا ہے، فیصلہ تو آگے البتہ مالک یوم الدین میں بتا دیا کہ قیامت دن پھر اسی کے فیصلے چلیں گے، کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا۔ تو یہ تھا مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کا انہماک، کہ سارے قرآن کریم کے جو مضامین ہیں ان 3 آیتوں کے اندر جمع کر دیے۔ خدا کی قسم میں تو ایک بہت ادنا سا طالب علم ہوں، تھا اور اب ہوں، لیکن جتنا بھی مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ کے قرآن کریم کے علوم معارف ہمارے سامنے آئے نا، خدا کی قسم ہے ورطہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی ترجمہ والا قرآن نہیں رکھتے تھے اپنے پاس، سادہ قرآن کریم، طالب علم کہتے سادہ قرآن لاؤ۔ ہمارے استاد مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، میں ان کے ایک قصہ سناتا ہوں، آپ حضرات بھی حیران رہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہم مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ابو داؤد شریف پڑھنے گئے تھے۔ ابو داؤد حدیث کی کتاب ہے، 3-4 طالب علم تھے۔ کسی نے بتایا کہ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ قرآن کے ماہر ہیں تو حدیث کے بھی ماہر ہیں، تو ہم چلے گئے ابو داؤد پڑھنے کے لیے۔ تو جب ہم گئے اپنے مدعا بیان کیا کہ حضرت ہم ابو داؤد شریف پڑھنے آئے ہیں، تو حضرت نے فرمایا پنجابی وہ جو ان کی سرائکی زبان ہے، اللہ راضی تھی وے، اللہ راضی تھی وے قرآن بھی پڑھ گھنو چا، اللہ راضی تھی وے قرآن بھی پڑھ گھنو چا۔ تو حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں ہمارا طالب علمی کا زمانہ تھا، ہم چونکہ حدیث تفسیر کی کتابیں پڑھ کر گئے ہوئے تھے، جلالین وغیرہ بیضاوی یہ طلباء کو پڑھائی جاتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تفسیر پڑھ لیا، اب قرآن اور تفسیر کی کیا ضرورت ہے، ہم تو حدیث پڑھنے آئے ہیں۔ تو طالب علم کو بعض اوقات بات سمجھ میں نہیں آتی، کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ یہ بابا ہمیں مطلب کہ ابو داؤد نہیں پڑھاتے، واپس چلتے ہیں۔ کہتے ہیں 1-2 دن ہم بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد ہم نے اپنا بوریا بستر جب گول کیا جانے لگا تو کسی طالب علم نے بھاگ کر حضرت کو بتا دیا کہ وہ طالب علم تو واپس جا رہے ہیں۔ مولانا حسین رحمہ اللہ اپنا سارا کام چھوڑ کر بھاگ کر میرے پاس آئے، ہمارے پاس کہ نہیں اگر تم نے قرآن نہیں پڑھنا نہ پڑھیں، ابو داؤد پڑھیں لیکن جائیں نہ۔ کہتے ہم رک گئے۔ اگلے دن طالبوں کا سبق شروع ہوتا، سب سے پہلے قرآن کا، یہ بڑی بات سننے کی ہے کہ سارے طالب علم آگے اکٹھے ہو گئے قرآن والے۔ تو اس وقت سورہ مائدہ 6 پارے میں آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اس کا معنی ہے اے ایمان والو وعدے پورے کرو، اے ایمان والو وعدے پورے کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، مویشی چوپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے۔ وہ صورت آئے گی انشاءاللہ، اس میں تفصیل بیان کروں گا، میں صرف اس وقت اجمالی ذکر کرتا ہوں۔ مومنو وعدے پورے کرو، مویشی تمہارے لیے حلال ہیں۔ کہتے ہیں طالب علم نے یہ صورت جب پڑھی شروع کی تو مولانا حسین صاحب رحمہ اللہ نے ہماری طرف متوجہ ہو گئے، کیونکہ ہم بھی پاس بیٹھ گئے کہ یہ بابے کی پتی شہرت ہے، وہ کیا پڑھاتا ہے، یہ جلال الدین سیوطی سے بڑا مفسر ہے، یہ قاضی بیضاوی سے بڑا مفسر ہے۔ کہتے ہم بیٹھ گئے تو حضرت نے ہماری طرف متوجہ فرمایا مولوی صاحب جلالین پڑھی ہے؟ ہم نے کہا ہاں جی۔ بیضاوی پڑھی ہے؟ پڑھی ہے۔ فرمانے لگے اللہ کے پہ فرمانے، مومنو وعدے پورے کرو ڈنگر حلال نے، مومنو وعدے پورے کرو ڈنگر حلال نے۔ کہڑے وعدے تھے، کہڑے ڈنگر حلال نے، کی آپس میں جوڑ ہے ان آیتوں میں۔ حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں کہ ہم اپنے دماغ پر بوجھ ڈالنے لگے، سوچنے لگے کہ کیا ربط بیان کیا ہے، کچھ بات سمجھ میں نہ آئی، بالکل جیسے دماغ گھومنے لگا ہمارا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ہم نے طے کر لیا کہ اب مولانا حسین صاحب سے ہم قرآن پڑھیں گے اور کچھ نہیں پڑھیں گے۔ بس وہ گھڑی تھی اللہ کے ہاں قبولیت کی، تو انہوں نے قرآن پڑھا، اور پھر ایسا قرآن پڑھا کہ لاکھوں انسانوں کو وہ قرآن پڑھایا،
اور دنیا کے اندر وہ اپنے اساتذہ کی زبان سے ان کو شیخ القرآن کا لفظ ملا۔ آپ حضرات میں جس نے دیکھا ہے یا سنا ہوگا، لیکن میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میرے بے شمار اساتذہ ہیں، جتنی محبت مجھے ان کے ساتھ ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ باقی بہت سے کئی سال پڑھا ہے، ایک مہینے میں انہوں نے ایسا اثر ڈالا کہ دوسرا کوئی استاد اس اثر کو ختم نہیں کر سکتا۔ عجیب انسان تھے۔ موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ تو مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب وہ قرآن کریم ان کو پڑھایا تو کہتے ہیں ہمارے زندگی کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ہمیں پھر پتہ چلا کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ سادہ قرآن ہوتا تھا ہمارے سامنے، حضرت کے پاس سادہ قرآن ہوتا تھا، لیکن اس کے اندر غوطہ زن ہو کر وہ علوم معارف اور موتی نکال کر پیش کرتے تھے کہ ہم حیران ہوتے تھے۔ دنیا بھر کی تفسیروں میں ہم تلاش کرتے تھے، وہ نہیں ملے مطلب۔ انشاءاللہ موقع ملے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ آتے رہیں۔ تو میں ایک ادنا سا طالب علم کچھ نہ کچھ یہ نکتے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا کی درخواست ہے کہ خدا بند قدوس میرے اس بیان کرنے کو اور آپ حضرات کے سننے کو قبول فرمائے، اور اس قرآن کریم کو ہمیں زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے یہ بیٹھنا، بیان کرنا، سننا قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ بھی تیری کتاب مقدس سے بیان ہوا ہے، اس کے بیان کرنے میں اگر کوتاہی رہ گئی تو یا اللہ تو درگزر فرما، معاف فرما۔ تو معاف کرنے والی ذات ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ جو صحیح بات زبان سے نکلی یا اللہ اسے قبول فرما کر جتنے ہمارے دوست سامعین ہیں یا اللہ ان کے دل دماغ میں بٹھا کر ان کو پوری زندگی اس کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کریم ہماری زندگی میں اتار دے۔ اے اللہ اس قرآن کریم کے ساتھ ہمیں ایسی وابستگی نصیب فرما کہ زندگی کسی موڑ پر بھی یہ ہم سے جدا نہ ہو اور ہم اس سے جدا نہ ہوں۔ یا اللہ مسلمانوں کے ہمارے دوست جو اس مسجد کے اندر اس وقت موجود ہیں، قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ان سب کے گھروں کو دین سے آباد فرما دے۔ یا اللہ ان کے گھروں کو دین سے آباد فرما دے، ان کے بچوں کو، خواتین کو دین سے آباد فرما دے۔ سب کی جسم و جان کی حفاظت فرما، سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کی معاشی ضرورتیں پوری فرما، معاشرتی ضرورتیں پوری فرما، معاشی سکون نصیب فرما، معاشرتی عزتوں سے نواز دے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ مختلف اوقات کے اندر بہت سے احباب نے ملک کے اندر اور ملک سے باہر سے بھی دعا کے لیے کہا ہوتا ہے۔ آپ حضرات بڑے مخلص لوگ ہیں، قرآن کے لیے بیٹھے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر دعا کریں کہ اللہ سب کی بیماریاں دور فرما دے، اللہ سب کی پریشانیاں ختم فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیاں ختم فرما۔ اس وقت معاشی طور پر ہمارا پاکستان کے اندر جو غریب طبقہ ہے جتنا پریشان ہے، یا اللہ تو قادر مطلق سب کی پریشانیاں دور کر سکتا ہے۔ یا اللہ سب پریشانی غیب سے اسباب پیدا فرما، خزانہ غیب سے یا اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ رکھ، اپنی جناب سے سب کی ضرورتیں پوری فرما دے۔ یا اللہ اپنی جناب سے سب کی ضرورتیں پوری فرما۔ یا اللہ ہمارے یہ قرآن حکیم کے درس کا جو سلسلہ ہے، اے اللہ اس کو جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنے رحمت کے ساتھ ہماری ایسی مدد فرما کہ کبھی اس کے اندر انقطاع نہ پیدا ہو۔ اس سے پہلے ماضی میں ہمارے اعمال کی شامت کے سبب سے جو انقطاع پیدا ہوتا رہا، یا اللہ تو اپنے رحمت کے ساتھ اس کو ہمیشہ جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے شرکاء ہیں سب کے دل دماغ کو کھول دے قرآن کے لیے، قرآن کے علوم معارف دلوں میں ڈال دے، تاکہ یہ اپنے گھروں کو ہی قرآن کی اس علوم معارف کی روشنی سے منور کر سکیں، اور اپنے حلقہ احباب کے اندر، اپنے عزیز رشتہ داروں کے اندر جہاں بھی رہتے ہیں، یا اللہ سب کو یہ روشنی پہنچا سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔